بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں بار ایسوسی ایشن خیرپور ٹامے والی میں موجود ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں آپ قانون دان ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں عبد المنعم صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، امیدوار صدر بار ایسوسی ایشن خیرپور ٹامے والی۔ آپ سابقہ صدر بار ایسوسی ایشن خیرپور ٹامے والی 2006 میں رہ چکے ہیں اور 2007 میں بھی رہ چکے ہیں۔ اگر ہم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کریں تو آپ کے جو سابقہ ٹینور ہیں 2006 اور 2007، تو آپ نے اس بار کے لیے بہت ساری ڈیولپمنٹ کرائی تھی۔ اب آپ 2025 اور 26 میں صدر کے امیدوار ہیں، تو ان فیوچر اس بار کے لیے کیا پلانز ہیں آپ کے؟ بار کے لیے کیا اصلاحات لائیں گے؟ آج ہم سابقہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے اور ان فیوچر پلانز کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ جی۔ ماشاء اللہ۔ جناب، آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ کا تعلیمی سفر کیسا رہا؟ میں نے میٹرک تو خیرپور ٹامے والی گورنمنٹ ہائی اسکول سے کیا۔ سر اس کے بعد میں نے کامرس سے انٹر کیا۔ بی ایس سی میں نے ایس سی کالج بہاولپور سے کی۔ لا میں نے اسلامی یونیورسٹی بہاولپور سے کیا، ماشاء اللہ۔ اور اس کے بعد پریکٹس جو ہے وہ میں شروع سے ہی خیرپور میں ہی کر رہا ہوں۔ ٹھیک۔ وکیل بننے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ آپ کو شوق تھا یا والد صاحب نے کہا کہ آپ نے ایڈوکیٹ بننا ہے؟ سر میرے دادا جان بھی وکیل تھے، والد صاحب بھی وکیل ہیں۔ ٹھیک۔ تو والد صاحب کا یہ تھا کہ میں بھی لا کروں، اور لا کرنے کے بعد میں نے یہ پریکٹس شروع کی انہی کے ساتھ ہی۔ جی۔ اس کے بعد میرے دو بھائی میاں عبد المقتدر اور عبد القادر، ان دونوں نے بھی لا کیا۔ میاں عبد المقتدر بہاولپور پریکٹس کر رہے ہیں، عبد القادر یہیں ہمارے ساتھ ہی پریکٹس کر رہے ہیں۔ ٹھیک۔ سر، بار ایسوسی ایشن خیرپور ٹامے والی کی کچھ ہسٹری کے حوالے سے بھی ہمیں بتائیے گا۔ ہم اولڈ اس میں بیٹھے ہیں چیمبرس میں، تو اس کی کچھ ہسٹری بتائیے۔ خیرپور ٹامے والی 90 میں یہ تحصیل کا اعلان ہوا، جو گردیزی صاحب نے باقاعدہ، اس وقت چیف منسٹر تھے میاں محمد نواز شریف صاحب، وہ خیرپور ان کا ایک دورہ کرایا، جلسہ کرایا، اور اس میں یہ اعلان کروایا ان سے، اور پھر 1990 میں یہ تحصیل وجود میں آئی۔ جی۔ اور اس وقت کریمنل ورک جو ہوا کرتا تھا وہ مجسٹریٹ صاحبان کے پاس، اے سی صاحبان جو تھے ان کے پاس یہ ساری پاورز تھی مجسٹریٹ والی۔ تو یہاں پہ 90 میں ہی کریمنل ورک شروع ہو گیا تھا، لیکن سول ورک جو ہے یہ 92 میں غالباً یہ شروع ہوا ہے خیرپور ٹامے والی میں۔ اور پہلے سول جج جو تھے وہ عابد قریشی صاحب تھے۔ اس کی بھی میں تھوڑی سی ہسٹری بتاتا ہوں۔ جی۔ کہ یہ سول جج یہاں پہ تعیناتی کے لیے وہ بھی خیرپور وکلا کو کافی تگ و دو کرنی پڑی۔ اس میں میرے والد صاحب عبدالستار حمدانی صاحب، رانا اسماعیل صاحب، افضل نظامی صاحب، پیرزادہ محمد افضل نظامی صاحب، جاوید پیرزادہ صاحب، اور قیوم حمدانی صاحب، فدا خان صاحب، مطلب ہے اس وقت چاندی وکلا تھے جو پریکٹس کر رہے تھے۔ ان سب نے یہ کوشش کی کہ خیرپور میں سول جج کی تعیناتی ہونی چاہیے۔ اس کے لیے جد و جہد کا آغاز کیا گیا۔ اس میں سب سے جو اہم کردار تھا وہ جسٹس حسن خان سندھڑ صاحب، مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا، انہوں نے کلیدی کردار ادا کیا۔ اور وہ میرے والد صاحب کے ساتھ چیف جسٹس صاحب سے ملاقات کی، تو اس میں چیف جسٹس صاحب نے سول کوڈ کی بلڈنگ اور ریزیڈنس کے لیے سول جج کے لیے کہا کہ اگر آپ یہ ارینج کر دیں تو میں تعیناتی کر دیتا ہوں۔ تو اس کا پھر ہم نے ارینج کیا، تو اس طرح یہ سول کوڈ بھی مورز وجود میں آ گئی، اور 92 میں یہاں سول ورک شروع ہو گیا۔ ٹھیک۔ تو
تب سے ہی یہ سول کوڈ خیرپور جو ہے وہ کام کر رہی ہیں، یا سول ورک تحصیل خیرپور کا یہیں پہ ٹھیک سارا، اس سے پہلے حاصل پور تھی تحصیل. ٹھیک. اچھا سر، آپ 2006 میں بھی اس بار کے صدر رہ چکے ہیں، 2007 میں بھی رہ چکے ہیں. آپ نے اپنے اس دور میں کیا کیا ڈیولپمنٹ کروائی اس بار میں؟ جی 2006 میں پریزیڈنٹ الیکٹ ہوا. میرے ساتھ عامر عزیز میرے ساتھ بیٹھے ہیں، پیرزادہ صاحب یہ سیکٹری تھے، اور رانا عتیق صاحب بھی سیکٹری تھے. تو ہم نے سول کمپلیکس کے لیے، چونکہ یہاں پہ بلڈنگ بہت چھوٹی تھی جو ہم نے فوری طور پہ ارینج کیا تھا، جی ہم نے کوشش کی جس میں ہمارے ساتھ سینئر وکلا جن کے میں نے نام لیے ہیں، ان کے علاوہ اجاز شاہ صاحب ہوتے تھے سیشن جج بہاولپور، اور جسٹس جہانگیر ارشد صاحب تھے جو انسپیکشن جج تھے ہائی کورٹ کے. انہوں نے بہت ہی تعاون کیا ہمارے ساتھ، اور ان کے تعاون سے اور ہم سب کی محنت سے یہاں جو ہے وہ فنڈز منظور ہوئے اور وہ ریلیز ہوئے. اور 2007 میں پھر میں پریزیڈنٹ بنا. اس وقت میرے ساتھ حسن بلوچ صاحب سیکٹری تھے. تو یہ کام شروع ہو چکا تھا اور ساتھ میں یہ کمپلیٹ ہو گیا. سول کمپلیکس جو تھا وہ ریزیڈنس بھی ججز صاحبانوں کی وہ بھی یہاں کمپلیٹ ہوئی. ٹھیک سر، اب آپ صدر کے امیدوار ہیں 2025 اور 26 میں، تو آپ کا کیا منشور ہے؟ اس بار کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا اور میرے بھائیوں دوستوں نے میرے ساتھ تعاون کیا، میں اگر صدر منتخب ہو جاتا ہوں. باقی تو تقریباً یہاں بار میں جو ہمیں ریکوائرمنٹس جن کی تھی، ہمارا بار روم بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے، ہمارے پاس مسجد کا بھی تھا وہ بھی ہو گیا. اور یہ سب جو ہے ہمارے جو دوست تھے پریزیڈنٹ بنے ہیں، جس میں حسن بلوچ صاحب تھے، عبد القادر تھا، مار صدیق صاحب تھے، ان کے ٹینیور میں یہ سارا ڈیولپمنٹ کا کام ہوتا رہا ہے. اب ہمارے جو صدر بنے تھے ہمارے گروپ سے، رانا محمد عامر صاحب، تو انہوں نے اس سال جو ہمارے کچھ کمیاں تھیں جن کی ضروریات تھی، وہ جو فنڈز ہمیں گورنمنٹ کی جانب سے دیے گئے، اس میں انہوں نے سولر سسٹم سارا وہ ارینج کیا ہے. اس کے علاوہ الیکٹرکسٹی کا جو پروگرام تھا وہ بھی کمپلیٹ کروا رہے ہیں. اس میں ہم نے علیحدہ اپنا وہ چیمبرز کے لیے وہ سارا کچھ کیا ہے. تو اس میں ٹرانسفارمر وغیرہ یا وہ لائنز جو بھی ہیں بجلی کی، وہ رانا عامر صاحب کرا رہے ہیں. مزید بھی جو چھوٹا موٹا کام ہے وہ کرا رہے ہیں. اور انشاءاللہ اگر میں صدر بن جاتا ہوں تو میری فرسٹ جو ٹرائی ہوگی نا وہ یہ ہوگا، جس چیز کی ہمارے پاس کمی ہے کہ میں وکلا کالونی خیرپور میں اس کے لیے ہم نے پہلے بھی ایک تحریک چلائی تھی، وہ ہماری فائل وغیرہ بھی تیار ہو گئی تھی، مگر بعد میں وہ ہماری ہی سستی سمجھیں کہ ہم نے اس پہ مزید کوشش نہ کی. جیسے ہی اب میں الیکٹ ہوا، دوستوں بھائیوں کو لے کے چلوں گا، اور سب سے پہلا کام ہم یہی کریں گے کہ ہمیں وکلا کالونی کے لیے یہاں گورنمنٹ لینڈ بھی کافی پڑی ہے، وہ کوڈ کمپلیکس اور ہمارے جو چیمبرز ہیں ان کے ساتھ کافی سارا رقبہ جو ہے وہ گورنمنٹ کا پڑا ہے. تو کوشش کریں گے وہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے الاٹ ہو جائے اور ہم اس پہ جو ہے وکلا کالونی بنا سکیں، اور ہمیں جہاں سے بھی مدد کی ضرورت ہوئی تو ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ ہم وہاں سے بھی وہ مدد لے سکیں. ٹھیک. ینگ وکلا کے حوالے سے کیا پلانز ہیں آپ کے؟ ینگ وکلا کے حوالے سے تقریباً ہمارے جتنے بھی دوست یہاں پریکٹس کر رہے ہیں اور میجارٹی ان میں ینگ وکلا کی ہے، وہ الحمدللہ یہاں پہ سب اسٹیبل ہو چکے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ان کو جس چیز جو بھی کبھی زندگی میں پرابلم ہوا، اللہ تعالیٰ تو بچائے کسی کے ساتھ کوئی مسائل نہ ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، تو ہم شانہ بشانہ ان کے ساتھ سب دوست احباب میرے ساتھ بھی جتنے ہم مل کے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ٹھیک.
وکلا کی پروٹیکشن اور ڈگنیٹی کے حوالے سے کوئی پلانز ہیں آپ کا؟ جی ہمیشہ ہم تو پہلے بھی جب بھی رہے یا میرے دوست جب بھی آئے ہیں ہم نے پہلا کام بھی یہی کیا ہے کہ وکلا کی ڈگنیٹی اور ہماری جو عدالت کے معاملات ہوتے ہیں ان میں ہم جج صاحبان کی بھی رسپیکٹ کریں اور ہم ان سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں کہ وہ بھی وکلا کے ساتھ ایک اچھا رویہ رکھے، کیونکہ یہ دونوں ہی مل کے جو ہے وہ صحیح کام کر سکتے ہیں۔ وکیل جو ہے وہ سب آرڈینیٹ تو ہوتا نہیں ہے، صرف کورٹ کو اسسٹ کر رہا ہوتا ہے، اور اس میں کورٹ کی بھی کافی رہنمائی ہو رہی ہوتی ہے کہ تمام معاملات میں وکلا صاحبان دونوں سائڈ سے جو پوائنٹ بتا رہے ہوتے ہیں، ریز کر رہے ہوتے ہیں، اس میں کافی رہنمائی ملتی ہے۔ اور الحمدللہ آج تک جتنے بھی جج صاحبان خیرپور میں آئے ہیں ان کا اور ہمارے وکلا صاحبان کا خاص طور پر یہ ایک بہت اچھا رویہ رہا ہے کہ کبھی کلیش بھی نہیں ہوا ججز کے درمیان اور وکلا کے درمیان، اور ہمارے ان رویوں کی وجہ سے جج صاحبان بھی بہت اچھا ٹریٹ کرتے ہیں اور اچھا تعاون کرتے ہیں۔ باقی میرٹ پہ تو ظاہر ہے جج صاحبانوں نے میرٹ پہ کام کرنا ہوتا ہے، ہم نے بھی جب اسسٹ کرتے ہیں تو ہمارا بھی یہی ہوتا ہے کہ میرٹ پہ کام ہو، ہم نے کوئی غلط نہ کہنا ہے نہ وہ جج صاحبان کرتے ہیں۔ اور یہاں تقریباً جتنے بھی جج صاحبان آئے ہیں الحمدللہ اللہ کے شکر ہے کہ ایمانداری سے ہی سب کام ہوتے رہے ہیں۔ ٹھیک سر، آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، وکلا برادری کو بطور امیدوار صدر بار ایسوسی ایشن خیرپور ٹامے والی آپ کا کیا میسیج ہے؟ میرا میسیج تو یہ ہے کہ وکلا، نوجوان وکلا کے لیے تو یہی میسیج ہے کہ وہ اپنا کام ایمانداری سے اور محنت سے جو ہے وہ کریں، اور کورٹ میں جب بھی پیش ہوں تو اپنی قابلیت کے حساب سے پیش ہوں، اور اپنا رویہ جو ہے وہ بڑا پولائٹ ہونا چاہیے ان کا اور جج صاحبان کے ساتھ بھی، تاکہ ہم مل کے ایک اچھا میسیج بھی آگے کنوے کر سکیں، اور ہمارے کلیشز کی وجہ سے کسی کلائنٹ کو کسی معاملے میں کوئی نقصان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وکلا کی سب سے اہم جو ہے ذمہ داری وہ یہی ہوتی ہے۔ جی سر، بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے۔ آمین ثم آمین۔ جی ناظرین، اب ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں عامر عزیز پیرزادہ صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، سابق جنرل سیکرٹری بار ایسوسی ایشن خیرپور ٹامے والی۔ سر کے ساتھ آپ جنرل سیکرٹری کا ٹینور گزار چکے ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ سر، آپ کا جنرل سیکرٹری کا ٹینور سر کے ساتھ کیسا گزرا؟ الحمدللہ جی، ہم نے 2006 میں منم بھائی اور میں بطور صدر اور جنرل سیکرٹری کے طور پر اکٹھے کام کر چکے ہیں، اور میرا ان کے ساتھ بہت ہی شاندار ایکسپیرینس رہا ہے، اور ہم نے کافی عدالت کے لیے کافی فنڈز بھی لیے تھے اور کمپلیکس کے لیے بھی بہت اچھا کام کیا تھا۔ انشاءاللہ جی ہم آگے بھی چلیں گے اکٹھے، اور پہلے بھی ہمارا جو ہے سسٹم بہت اچھا چلتا رہا ہے۔ جی بہت شکریہ سر، تھینک یو۔ جی ناظرین، دلشاد حسین کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ۔ ہم اس وقت موجود ہیں بار ایسوسی ایشن خیرپور ٹامے والی میں۔ الیکشن کے سینیریو میں ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ ہاں جی۔ ماشاءاللہ۔ جناب میاں عبد المنعم صاحب الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں 2025 اور 26 کے لیے، ان کی لیڈرشپ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں بطور امیدوار؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں عبد المنعم صاحب بار ایسوسی ایشن خیرپور ٹامے والی 2025 کے لیے صدارت کے امیدوار ہیں، اور پہلے بھی میاں صاحبان کا جو گروپ ہے وہ ہی اس بار میں جو ہے وہ عہدیدار بنتے رہے ہیں، اور اچھا انہوں نے ایک ٹینیور گزارا ہے۔ اور اس حوالے سے نئے الیکشن کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ نئے وکلا جو نیو جوڈیشل کمپلیکس ہے، وہاں وکلا کے لیے جو ہے وہ چیمبرز کی جو تعمیر ہے وہ ایک اہم مسئلہ ہے، اور امید ہے کہ ہمارے میاں عبد المنعم صاحب صدر بننے کے بعد نیو جوڈیشل کمپلیکس میں وکلا حضرات کے لیے جو چیمبرز ہیں ان کی تعمیر میں ہر طرح سے تعاون کریں گے، اور وہاں وکلا کے چیمبرز کے لیے سڑکوں کی تعمیر، چیمبرز کی چار دیواری، وہاں جو بجلی کے نظام کی ترسیل اور فراہمی اور باقی جو معاملات ہیں وہ ان کی پہلی ترجیح ہوں۔ جی بہت شکریہ، تھینک یو۔ تھینک یو۔ جی ناظرین، حسن محمود بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ۔
آپ سابقہ صدر بار ایسوسی ایشن خیرپور ٹامے والی بھی رہ چکے ہیں، اور سر کے ساتھ آپ جنرل سیکرٹری کا ٹینور بھی گزار چکے ہیں۔ تو سر سے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ جی ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم۔ ماشاء اللہ۔ آپ سر کے ساتھ جنرل سیکرٹری کا ٹینور ماشاء اللہ گزار چکے ہیں، آپ صدر بھی رہ چکے ہیں۔ تو جب آپ سر کے ساتھ تھے یا آپ صدر صاحب تھے، تو اس وقت آپ نے اس بار کے لیے کیا انیشیٹو لیے تھے سر؟ میں پہلے 2007 میں جنرل سیکرٹری رہا ہوں، اس وقت میاں عبد المنعم صاحب ہمارے صدر تھے۔ سر تو ہم نے جوڈیشل کمپلیکس کی منظوری لی تھی، یہ خیرپور کا نیا جوڈیشل کمپلیکس اسی دور میں لاہور ہائی کورٹ نے منظور کیا، رقبہ جو ہے وہ اس کے نام ہوا تقریباً 100 کنال سر، اور اس پہ ایک شاندار عمارت تعمیر ہوئی۔ وہ اس وقت خیرپور کے جو ہمارے سائلین ہیں، لیٹیگینٹس ہیں، ان کے لیے ایک کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ جی۔ اور اس کے بعد میں پھر 2015 میں بھی صدر رہا، 2021 میں بھی میں بار کا صدر رہا۔ اچھا ماشاء اللہ۔ تو ہم نے بھرپور طریقے سے، حالانکہ 2021 میں کچھ کرونا کے مسائل تھے، لیکن ہم نے اس وقت پنجاب گورنمنٹ سے بھی 10 لاکھ روپے کا فنڈ حاصل کیا، اور ہم نے وفاقی گورنمنٹ سے بھی 10 لاکھ روپے کا فنڈ حاصل کیا، سر، اور اس طرح ہم نے جو ہے وہ بار کی رینوویشن کے لیے بار روم کا ہم نے کام کروایا، اس میں فرنیچر کا کام کروایا، اس کی پیلنگ وغیرہ کروائی، اور ایئر کنڈیشن وغیرہ کی تنصیب کا کام کروایا۔ تو اب بھی ماشاءاللہ ہماری گروپ کی رجیم ہے، وہ کام کر رہے ہیں دوست، تو فنڈز وغیرہ بھی ملے ہیں۔ تو اسی طرح اگر فنڈز ملتے رہے تو انشاءاللہ بھرپور طریقے سے ہم اپنی بار کی، اپنے دوستوں کی، اپنے علاقے کی خدمت کرتے رہیں گے۔ جی سر، میں چاہوں گا کہ اپنے گروپ کے حوالے سے بھی ہمیں بتائیں کچھ، آپ کا گروپ کون سا ہے؟ ہمارا گروپ جو ہے وہ میاں عبد المنعم صاحب ہمارے گروپ کے لیڈر ہیں، ماشاءاللہ یہ سرپرستی کرتے ہیں، باقی بھی سارے دوست ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے تقریباً کوئی 20 سال سے یہاں الیکشن وغیرہ میں حصہ لیتے ہیں، تو اس میں مور دین 80% ہمارا گروپ جو ہے وہ ون کرتا رہا ہے، اور ہم نے بار کی خدمت کے لیے اپنی ساری جو بھی خدمات ہیں وہ ہم یہیں پہ دوستوں کو سرو کرنے میں گزارتے ہیں۔ ٹھیک۔ اب الیکشن 2025 اور 26 میں ہونے جا رہا ہے، اور میاں عبد المنعم صاحب صدر کے امیدوار ہیں، تو اس الیکشن کے حوالے سے آپ کا وکلا صاحبان کے لیے کیا میسیج ہے سر؟ ہم انشاءاللہ بھائی جان منعم صاحب کی کمپین بھرپور طریقے سے چلا رہے ہیں، اور یہ انشاءاللہ کامیاب بھی ہوں گے۔ باہر کے جو گروپس ہیں ہمارے، ان گروپس کی ہمیں بھرپور تائید حاصل ہے، اور انشاءاللہ یہ الیکشن ہم ون کریں گے، اور باہر کی اور اپنے علاقے کی اور اپنے دوستوں کی خدمت کے لیے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ سر، اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے۔ آمین، جزاک اللہ۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔